السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں ہمارا یہ 5واں درس ہے اور ہمارا یہ درس بدعات کے متعلق ہے یا مذمت بدعات جسے ہم کہتے ہیں کہ بدعات کی مذمت۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، وفي روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، متفق علیہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کو، کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے، وہ بات یعنی وہ عمل مردود ہے۔ مسلم میں یوں الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہوا ہو تو وہ عمل مردود کہلائے جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حدیث بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامعیت رکھتی ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ یہ بدعت دین میں کوئی نیا کام کو انوینٹ کرنا، نیا کام کو ایجاد کرنا، یہ ہے بدعت جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہ دیا ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چلو میں 6 رکعت میں آ کر کیا کروں گا، ایک اور 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ لوں گا فرض کے طور پر، تو یہ بدعت ہو گئی۔ گرچہ کہ کام نیک ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بعض لوگ اس کی قسمیں تک بیان کر دیے کہ بدعت مفسقہ اور بدعت مکفرہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بدعت کرنے سے کبھی انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کبھی انسان کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ حسنہ کہتے ہیں اچھے کام، یعنی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، یہ تو اچھا کام ہے، یہ بدعت حسنہ میں آئے گا۔ یا ہے نا اسی طریقے سے بدعت صحیح یعنی بری بدعت، دین میں کوئی ایسا یہ کرنا جس کا تعلق نہ ہو۔ تو ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کر دی ہیں قیامت تک کے لیے وہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران نے بات بتلائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب یا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز سند قبولیت نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بھی سورہ آل عمران میں۔ مطلب اس کا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، محض آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے وہ خسارہ پانے والوں میں لوگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انسان اپنی کمزوری اور لا علمی کے باعث نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔
اسی لیے انسانوں کے لیے دین، مذہب اور ضابطۂ حیات بھی خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مقرر فرما دیا ہے، دین کو مقرر کر دیا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے تعلیمات کو مکمل کر چکی ہیں، تو اس میں ترمیم یا تنسیخ اور تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے، اللہ کہتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین میں کوئی ناقصیت نہیں ہے۔ اور کہا کہ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی رحمت تمہارے اوپر پوری کر چکی ہے، پوری کر دی ہے۔ اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا ہے۔ ہر لحاظ سے دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کا شائبہ ہونا نہیں چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا کرتا ہے، تو ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام پر یا منصب رسالت پر خود فائز ہونا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جس چیز کا دین میں بنیادی وجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو، اسے از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا، باعث ثواب سمجھنا گمراہی ہے۔ یاد رکھے، گمراہی ہے۔ مطلب حدیث کا خلاصہ کلام سے بات واضح ہوتی ہے کہ اصلاحی شریعت میں اگر دیکھا جائے تو ایسا عمل بدعت کہلائے گا، دین میں نئی قسم کا ایجاد کرنا بدعت کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بدعت کی مذمت بیان فرمائی، جیسا کہ ہم اور آپ ہر خطبے میں، ہر بیان میں سنتے ہیں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں ہر نئی چیزیں بدعت ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں نئے کام انجام دینا کیا ہے؟ یہ ساری بدعتیں ہوتی ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے ڈوبے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے واضح کر دیا ہے کہ دیکھو کہ دین میں نئے کاموں سے بچو، کیونکہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور جہنم میں لے جا کر گر جاتی ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑ دیا ہے۔ صاف اور روشن شاہراہ مطلب کیا ہے؟ واضح اجالے والے سڑک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی رات بھی دن کے مانند روشن اور واضح ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے، اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ رات میں بھی، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور عیاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اتنا اللہ رب العزت نے صاف طور پر کھلم کھلا بتا دیا ہے، اور رات اور جس میں کوئی ہے نا، ہر ہمیشہ اجالا ہی اجالا ہے۔ مطلب کیا کوئی مسائل اس میں مخفی نہیں ہے کہ آپ اس کو میں جانچنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہو یا ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے، بلکہ اسلام کیا ہے، اللہ نے واضح کر کے چھوڑ دیا ہے تاکہ ہے نا آسانی سے ہر مسئلے کا حل آپ کو اس میں مل جائے۔ مولانا حکیم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک شیخ الحدیث ہیں جامعہ رحمانیہ کراچی کے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہ دن کے مانند ہے، اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا رات کے مثل ہے، لیکن دین اس قدر واضح اور صاف ہے کہ آپ کے بعد بھی امت کے لیے دین میں مسئلے میں کوئی جو ہے نا ابہام نہیں پایا جائے گا۔ آپ کو مسائل کو ڈھونڈنے میں، مسائل کو تلاش کرنے میں آپ کو دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ مسائل بالکل واضح اس میں ہیں، کھول کھول کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، واضح کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام ہر اعتبار سے ایک کامل اور مکمل دین اور جامع نظریہ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکامات
وہ ہدایات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد تم لوگ اختلاف دیکھو گے، اختلاف پاؤ گے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ جب اختلاف پاؤ گے، جب اختلاف رونما ہوں گے، تو تم کیا کرنا؟ تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتیں سے احتراز کرنا، بچے رہنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ بدعت نہ صرف ایک خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف کا سبب بھی ہے، اختلاف اور انتشار کا سبب بھی ہے، یاد رکھیں۔ بدعت سے امت میں گرہ بندی اور فرقہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بدعت سنت کی ضد ہے۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو آپ نے کیا ہو، اور بدعت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کام جو آپ نے نہ کیا ہو۔ حسان بن عطیہ تابعی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ اس قدر سنت کو اٹھا لی، اللہ تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سنت کو لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کر دیکھیے، معمولی ایک بدعت کا ایجاد کرنا، گویا ایک سنت ہمارے سے رخصت ہو جاتی ہے، اور رخصت بھی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جب اٹھا لیتا ہے تو قیامت تک اس کو واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے۔ اللہ ہم سب کو بدعت اور خرافات سے بچائے رکھے، اور دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ، یہ دعا ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، واضح یہ بدعت نہ صرف ایک مذموم عمل ہے بلکہ گمراہی اور دخول جہنم کا سبب ہے۔ گمراہی تو ہے ہی، اور ساتھ میں جہنم میں لے ڈوبے گی۔ بعض بدعتی حضرات تو اپنی ایجاد کردہ بدعات کو سند جواز دینے کے لیے بدعات کو بدعت حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بدعت سیئہ مذموم ہے اور بدعت حسنہ کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ یاد رکھیں، یہ محض شیطانی دھوکہ ہے اور وسوسہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق چاہے بدعت حسنہ ہو چاہے بدعت سیئہ ہو، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، یعنی بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، دین میں آپ کسی چیز کی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس لیے اسلام میں کوئی چیز کی اضافہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان بدعات اور خرافات سے دور رہیں۔ آج کل بدعات بہت عام ہو گئے۔ آدمی کیا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پتہ نہیں کیا کیا عمل کر دیتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فلاں، اللہ کے رسول فیا یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ کوئی اس کی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے چیزیں اگر آئے تو ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ جس طرح ہم دنیاوی امور میں کہ ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو ہم کیسے اس کو تحقیق کرتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آتی ہے تو ہم ایسے ہی مان لیتے ہیں۔ اگر بدعت اگر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اس کی تحقیق کریں۔ الحمدللہ آج انٹرنیٹ پر ہر چیز موجود ہے، کتب حدیث آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس بکیں نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں کہ بخاری اور مسلم وغیرہ وغیرہ آپ کو انٹرنیٹ میں موجود ملتی ہیں، اس میں سرچ کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ ویب سائٹ ایسے بھی ہیں جو یہودیوں نے ایجاد کی ہے، ان سے بھی بچنا ہے ہمیں چاہیے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کریں، تحقیق کر لیں کہ کہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ تو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اور کسی عالم سے رابطہ کریں، کسی جاننے والے سے رابطہ کریں، اور بعد میں جب وہ اس کی صداقت کرے تو تب اس بات کو مانیں۔ اور یہ فتنہ اس دور میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد.